یہ کہا جائے کہ پی ٹی آئی بکھر گئی ہے، ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی ہے، یا کہا جاتا ہے جناب کہ پی ٹی آئی کے اندر جو لوگ ہیں وہ کئی لوگ ایسے ہیں جو کمپرومائزڈ ہیں. سو وہ یہ ساری باتیں جو ہے مد نظر اگر رکھی جائے، دیکھا جائے تو ایک سچویشن تو ضرور ہے، اور وہ سچویشن صرف اور صرف ایک ہی صورت میں ختم ہو سکتی ہے کہ ان کے بانی جو ہیں یعنی کہ لیڈر جو ہیں، ان کے عمران خان جو لیڈر ہے ان کا، وہ باہر آئے اور بیٹھ کے ان کے ساتھ جناب انٹریکٹ کرے. جہاں پہ اتنی اخراجات ہو رہے ہوں، حکومت اخراجات جو ہے ان کو کٹ ڈاؤن نہ کر رہی ہو، ٹھیک ہے، اور اپنے اخراجات اسی طرح جاری رہے حکومت کے، عوام کے بجلی کے بل جناب ان کے سر پہ تھوپ دیے جائیں، ٹیکسز جناب تھوپ دیے جائیں، ان کا جناب سانس بھی بند ہونا شروع ہو گیا عوام کا. اور دوسری طرف حکومت والے جناب گڈیاں خرید رہے ہیں، یا یہاں پہ جناب اتنے مہنگے مہنگے کمروں میں جا کے جب فورن ٹرپس کرتے ہیں تو وہاں پہ جا کے رہتے ہیں، تو پھر وہ لوگ جو ہیں وہ تو بددل ہوں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار رانا مبشر صاحب. السلام علیکم سر اینڈ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آپ سے پہلا سوال میں یہ پوچھنا چاہوں گی، بانی پی ٹی آئی نے ایک بار پھر یو ٹرن لے لیا ہے. انہوں نے 28 سپتمبر کو راولپنڈی میں جلسہ ملتوی کر دیا اور کہا کہ اب جلسہ نہیں احتجاج کریں گے. بانی پی ٹی آئی کی جانب سے حکمت عملی تبدیل کرنے کی کیا وجہ دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، ریئلٹی چیک یہ ہے کہ جو جلسے ہو رہے ہیں نا، جہاں پہ بھی پی ٹی آئی جلسہ کرنے کی کوشش کرتی ہے وہاں پہ ایشوز آ جاتے ہیں، اور جتنے بھی ان کے لیڈرز ہیں ان پہ مقدمات بن جاتے ہیں. اب یہ اگر کہا جائے کہ جناب اتنے بجے سے لے کے اتنے بجے تک جلسہ ہوگا اور اس کو فوراً اس کو آپ بند کر دیں، یا بجلی بند کر دی جائے، یا فار دیٹ میٹر جناب سٹیج کو ٹیک اوور کر لیا جائے، وہ ایک ایشو بن جاتا ہے. کیونکہ پھر لوگ جو ہے وہ پھر باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں جی کہ ایک جو پارٹی ہے، صرف ایک پارٹی کے ساتھ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، باقی پارٹیاں بھی تو ہیں، باقی لوگ بھی تو ہیں. وہ جب جلسے جلوس کرتے ہیں تو ان پہ تو کوئی ایسا جتنی ریسٹرکشنز نہیں لگتی کہ اتنے بجے آپ نے بند کرنا ہے جناب، آپ نے تقریریں بند کر دینی ہے، یا اتنے بجے سے لے کے اتنے بجے تک آپ جلسہ کر سکتے ہیں، اس کے فوراً بعد جناب بجلی بھی بند ہو جائے گی یا سٹیج ٹیک اوور ہو جائے گا. سو وہ ایک اور سمپتھی ووٹ ملتا ہے ان کو. بالکل. لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم جتنے لیڈران ہوتے ہیں، ایک تو پہلے وہ این او سی کی وجہ سے این او سی کے لیے بھاگتے رہتے ہیں. جب این او سی انہیں مل جاتا ہے، جو جگہ انہوں نے مانگی ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے ایٹ دا 11th آور وہ جگہ چینج ہو جاتی ہے. سو ان کے لیے ایک ایشو بنا ہوا ہے. اور اس کے بعد جب جلسہ ختم ہو جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی 10-20 پرچے بھی ہو جاتے ہیں ان لوگوں پہ. سو اس لیے میرے خیال میں وہ جناب اس وقت احتجاج کی طرف چل پڑے ہیں. لیکن دین اگین احتجاج کرنے میں بھی ایشو ہے. دیکھیں، احتجاج اگر کریں گے تو وہاں پہ بھی ملٹیپل ایشوز ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پہ شاید دوسرے طریقے سے موڈس اپرینڈی ایوالو کیا جائے گا یا کوئی دوسرا طریقہ اپنایا جائے گا احتجاج کے لیے. لیکن کیا عوام جو ہے وہ احتجاج کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیا عوام جو ہے سڑکوں پہ نکلنے کے لیے تیار ہے؟ اس وقت جو ایشوز ہیں ان کو دیکھ لیں اگر آپ، کیا وہ سب چیزیں اپنی مد نظر رکھیں. آپ دیکھیں پرائس ہائیک ہے، بجلی کے بل ہے، لوگوں کو جناب 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی ہے، اور اس سٹیج پہ اس وقت میں کیا وہ احتجاج کرنے نکلیں گے؟ وہ بھی ایک ایشو بن سکتا ہے، وہ بھی ایک سچویشن بن سکتی ہے. بٹ دونوں صورتوں میں دیکھا جائے تو ایک سچویشن. رانا صاحب، نہ صرف حکمت عملی میں ہم تبدیلی دیکھ رہے ہیں بلکہ مایوسی بھی دیکھ رہے ہیں. اب بانی پی ٹی آئی یہ کہتے ہیں کہ دارو سمیت کسی سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پہلے تو ہم صرف مقتدرہ سے بات چیت پر زور دے رہے تھے، لیکن اب وہ اس تمام تر معاملات سے، بات چیت سے، مذاکرات سے پیچھے کیوں ہٹتے دکھائی دے رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، آج ہی میں نے پڑھا کسی جگہ پہ اور کسی اخبار میں، اور وہ یہ تھا کہ کچھ لیڈران جو ہیں پی ٹی آئی کے، وہ کہتے ہیں جناب کہ نہیں جی ہم جناب پنڈی والوں سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. اب بانی کچھ اور کہہ رہے ہیں، باہر کچھ لوگ اور کہہ رہے ہیں. سو ایک یہاں پہ جو کہتے ہیں نا، ایک پیج پہ پارٹی کے اندر ود ان دا پارٹی ایشوز ہیں، سچویشن بنی ہوئی ہے. سو اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کیا جائے گا، اس سچویشن سے کیسے نکلا جائے گا، پی ٹی آئی کیسے نکلتی ہے اس سچویشن سے، دیٹ از یٹ ٹو بی سین. کیونکہ کمیونیکیشن کے ایشوز ہیں، جو بات اندر کہی جاتی ہے وہ ون من باہر نہیں آتی. پھر لیڈران آپس میں جو ہیں، پی ٹی آئی کے کچھ لیڈران آپس میں جو ہے ان کے خیالات مختلف ہیں. سو ایک کیوس ہے. اس کیوس سے کیسے نکلا جا سکتا ہے، دیٹ از یٹ ٹو بی سین. بٹ دین اگین
یہ کہا جائے کہ پی ٹی آئی بکھر گئی ہے, ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی ہے, یا کہا جاتا ہے جناب کہ پی ٹی آئی کے اندر جو لوگ ہیں وہ کئی لوگ ایسے ہیں جو کمپرومائزڈ ہیں. سو وہ یہ ساری باتیں جو ہے مد نظر اگر رکھی جائے, دیکھا جائے تو ایک سچویشن تو ضرور ہے, اور وہ سچویشن صرف اور صرف ایک ہی صورت میں ختم ہو سکتی ہے کہ ان کے بانی جو ہیں یعنی کہ لیڈر جو ہیں, ان کے عمران خان جو لیڈر ہے ان کا, وہ باہر آئے اور بیٹھ کے ان کے ساتھ جناب انٹریکٹ کرے. اس کے علاوہ مجھے نہیں سمجھ آتی, مجھے نہیں پتہ چلتا کہ یہ کوئی ایسی سچویشن بن سکے گی کہ جس میں یہ جو کیوس بنا ہوا ہے ود ان دا پارٹی وہ ختم. بالکل ٹھیک رانا صاحب, آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا. اس بارے میں آگاہ کیجیے گا, مخصوص نشستوں کی اب بات کر لیتے ہیں. تو اس معاملے پر الیکشن کمیشن نے وضاحت کے لیے ایک بار پھر سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا. سپریم کورٹ کے واضح فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن ابہام کا شکار کیوں ہے؟ دیکھیں میرے خیال ہے تسی جڑا نا راجہ سکندر سلطان جو ہے نا, جو چیف الیکشن کمشنر ہے, وہ کوئی اس کو پی ٹی آئی والے کو اتنا اچھا سمجھتے نہیں ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن نے مل کر اور پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ہی جناب اسی چیف الیکشن کمشنر کو جناب اپوائنٹ کروایا تھا. کیونکہ لیڈر آف دا ہاؤس کہتا ہے اور لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہے مل کر ایک بندہ اپوائنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں 2-3 نام ہوتے ہیں, اس کو جناب ٹاس کرتے ہیں, اس پہ جناب برین سٹارمنگ ہوتی ہے, اس کے بعد جناب راجہ سکندر سلطان صاحب کو بنایا گیا. یہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں بنایا گیا تھا, اور اس وقت عمران خان صاحب جو تھے وہ پرائم منسٹر تھے جب راجہ سکندر سلطان کو چیف الیکشن کمشنر بنایا گیا تھا. اب اس وقت ان کا ڈاؤن لوڈ یا ان کا فیملی بیک گراؤنڈ نہیں اگر دیکھا گیا, یا جو بھی وجوہات تھی, میں اس پہ نہیں جانا چاہتا, اس وقت تو بنا دیا آپ نے. آج وہ اچھا اس لیے نہیں لگ رہا کہ ٹھیک ہے اس نے جو کام کرنے ہیں وہ اچھے کر رہا ہے, برے کر رہا ہے, لیکن دین اگین اگر وہ دیکھا جائے تو پی ٹی آئی والے اس کو پسند نہیں کرتے راجہ سکندر سلطان کو. اب وہ ایک نئے مسئلے میں پھنس گیا راجہ سکندر سلطان. وہ جناب کہتا ہے جی میں پارلیمنٹ دی سنا جناب پارلیمنٹ دے سپیکر جڑا نیشنل اسمبلی دا منو کچھ ہور کہہ رہا ہے, سپریم کورٹ منو کچھ ہور کہہ رہی ہے. کون وڈا ہے وہ ڈیسائیڈ کر دے سپریم کورٹ نو, میں کدی گل سنا میں وہ گل کر لینا وا. ٹھیک ہے, سو یہ راجہ سکندر سلطان کی اس وقت سچویشن ہے. میرے خیال انہوں ادھا چھکیا جا رہا ہے, پارلیمنٹ انہوں ایک پاسے چھک رہی ہے, سپریم کورٹ اس دوسرے پاسے چھک رہی ہے. ادھا ہی کر لو, میرے خیال ونڈ لو تو پھر ہی کوئی گل بڑھ سکتی ہے, ادروائز تو من کوئی حل نظر نہیں آتا. رانا بات فرمایا کہ حسن انتخاب تو پھر بانی پی ٹی آئی کا ہی تھا انہیں لگانے میں, اور بالکل کھینچا تانی بھی جاری ہے. یہ بتا دیجیے گا کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے $7 ارب کے قرض کی منظوری تو دے دی ہے, پہلی قسط بھی مل جائے گی. آئی ایم ایف پیکج سے کیا حکومت مطلوبہ نتائج حاصل کر لے گی اور اپنی شاہ خرچیوں میں کوئی کمی لا سکتی کہ جہاں پہ اتنی اخراجات ہو رہے ہوں, حکومت اخراجات جو ہیں ان کو کٹ ڈاؤن نہ کر رہی ہو, ٹھیک ہے, اور اپنے اخراجات اسی طرح جاری رہے حکومت کے, عوام کے بجلی کے بل جناب ان کے سر پہ تھوپ دیے جائیں, ٹیکسز جناب تھوپ دیے جائیں, ان کا جناب سانس بھی بند ہونا شروع ہو گیا عوام کا. اور دوسری طرف حکومت والے جناب گڈیاں خرید رہے ہیں, یا یہاں پہ جناب اتنے مہنگے مہنگے کمروں میں جا کے جب فورن ٹرپس کرتے ہیں تو وہاں پہ جا کے رہتے ہیں, تو پھر وہ لوگ جو ہیں وہ تو بد دل ہوں گے. لوگ تو کہیں گے نا جی کہ آپ پہ جدو حکومت والے جانے نے باہر اینے مہنگے مہنگے ہوٹل جا کے ٹھہر دینے, پھر لوگ تو کہیں گے کہ جناب ساڑھے کو جناب اتنے پبلک ٹرانسپورٹ ہی ٹریول کرنے واسطے ساڑھے کو پیسے کوئی نہیں, ٹھیک ہے, اور تسی جناب اتنے وڈیاں گڈیاں خریدے پہ ہو, جناب وڈی خرید کے گڈیاں جناب انہوں نے شو آف کر رہے ہو. سو یو نو اٹس اے سچویشن. اور یہ جو لوگ جن کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے نا, جب وہ دیکھتے ہیں کہ حکومت کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے جس طریقے سے یہاں پہ عیاشیاں کر رہے ہیں, پھر وہ تھنگس اسٹارٹ گیٹنگ اگلی. سو ون شوڈ اوائڈ دیٹ. ہم تو صرف کہہ سکتے ہیں, وہ اسی ڈنڈا سوٹا تے کر نہیں سکتے, ہم کہہ سکتے ہیں, پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں, ہم سجیشنز دے سکتے ہیں, لیکن اگر پھر بھی نہیں سنیں گے تو یہ سچویشن پھر ہاتھ سے نکل جاتی ہے. اور جب ہاتھ سے سچویشن نکلنا شروع ہو جائے تو پھر وہ کسی کے قابو نہیں رہتی. پھر وہ ایک عوام جو ہے پھر وہ نکل پڑتے ہیں, کہتے ہیں ٹھیک ہے جی پھر دیکھا جائے گا جو ہوئے گا. سو وہ سچویشن نہیں ہونی چاہیے. وہ سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ جہاں پہ لیڈر لیس لوگ باہر نکل آتے ہیں. جب لیڈر لیس لوگ باہر نکلتے ہیں نا تو پھر ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا. وہ ایک بہت آئی وڈ سے کہ خطرناک سچویشن ہوتی ہے.
बिल्कुल, ये मामला तलल्ले तलल्ले हुकूमत को कंट्रोल करने पड़ेंगे, क्योंकि लोग फिर उनकी तरफ देखते हैं और फिर इसी तरह से चीज़ें ख़राब होती हैं, बिगाड़ पैदा होता है। राना मुबश्शिर साहब, आपके वक्त का शुक्रिया।